رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 شعبان کو اپنے صحابہ کرام کے جلو میں انہیں خطبہ ارشاد فرمایا. گویا کہ رمضان المبارک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال فرمایا اور رمضان المبارک کے حوالے سے خاص پریپریشنز، اب ان کی تلقین اپنے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. خطبے کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس قد اضلکم من شہر عظیم. یا ایھا الناس، اے بنی نو انسان. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں، مگر اس خطاب کے اندر ایک آفاقیت ہے، ایک یونیورسیلٹی ہے. اب پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے بنی نو انسان، تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت عظیم مہینہ. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں جو اپنے عروج پر ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے اس کو ایک بہت بڑا سورس آف انسپیریشن قرار دیا. یا ایھا الناس قد اضلکم من شہر عظیم، کہ اے بنی نو انسان، تم پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کی فرضیت کے احکامات آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے لیے جو لفظ استعمال کیا روزے کے لیے، وہ لفظ ہے سیام کا لفظ. عرب کے لوگ اس لفظ سے خوب آشنا تھے، اس ٹرم سے. سائم عرب اپنے ان گھوڑوں کو کہا کرتے تھے کہ جن کو وہ وارفیئر کے لیے اسپیشلی ٹرین کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے، عرب کے لوگ چونکہ وہ جنگ و جدل کے اندر، جنگ کے اندر ایک خاص مہارت رکھتے تھے اور وہ اپنے گھوڑوں کو اس مقصد کے لیے بھوکا پیاسا رکھ کر ٹرین کرتے، وہ اپنے ان گھوڑوں کو سائم کہا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کی فرضیت کے احکامات آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ دیکھو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. گویا کہ اٹس اے پارٹ آف یور ٹریننگ. تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے تو یہ ایسے فضول نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اٹس اے پارٹ آف ویری لانگ ٹرم ٹریننگ. اور وہ ٹریننگ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، ان پر عمل کرنے کے راستے میں جو بھی مصائب آئیں گے، جو بھی آلام آئیں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، تو ان میں تمہیں پوری استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہوگا، ان گھوڑوں کی طرح کہ جن گھوڑوں کو وارفیئر کے لیے خصوصی طور پر ٹرین کیا جاتا ہے. پھر دیکھیے، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں رمضان کی فرضیت کے احکامات آئے، اس کے فوراً بعد جو آیہ مبارکہ آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہ رمضان کے مہینے کی جو وجہ فضیلت قرآن میں بیان کی گئی تو وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن حکیم اس مہینے میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو تو قدر والی رات میں نازل کیا. تو یہ رمضان المبارک کی بہت بڑی وجہ فضیلت جو ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ قرآن کے ساتھ ایک کوریلیشن ہے، وہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ایمان اور احتساب کی نیت سے جس نے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان کے اندر موزن ہو کر، ایمان کے ساتھ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کی کیفیت کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، قرآن کی معیت میں، قرآن کے ساتھ، قرآن کے سنگ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بشارت سنائی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. روزے کا اور قرآن کا شفاعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی اور قرآن بھی
قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، وہ محشر کا میدان ہوگا، وہاں پر قرآن بھی آ جائے گا اور رمضان بھی آ جائے گا۔ روزہ بھی اور قرآن بھی انسان کے لیے شفاعت کریں گے، شافع کے طور پر وہاں پر حاضر ہوں گے۔ اب روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس شخص کو سارا دن کھانے پینے سے، شہوات سے روکے رکھا، تو اللہ اس شخص کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ قرآن بھی آ جائے گا اور قرآن آ کر یہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں وہاں استغاثہ دائر کرے گا کہ اللہ یہ شخص جو ہے یہ ساری رات وہ میرے سنگ کھڑا ہوتا رہا، ساری رات یہ شخص جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، وَيَقُولُ القرآن کہ اللہ میں نے اس شخص کو ساری رات سونے سے روکے رکھا، میں نے اسے سونے نہیں دیا تھا، یہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رمضان کی راتوں میں، تراویح کے اندر بھی، اور اسی طرح رات کی آخری پہر میں، تہجد میں بھی، تو اللہ اس شخص کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، فَيُشَفَّعَانِ پس ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر دیکھیے روزہ اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں روزے کی فرضیت کے احکامات آئے، اس کے فوراً بعد جو متصل آیا مبارکہ ہے تو اس میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بس چاہیے کہ استجابت مجھ سے طلب کریں۔ اب جب یہ استجابت طلب کرنے کی باری آتی ہے تو یہ اور ہستیوں کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ رمضان المبارک کا دعا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق۔